کیا اسلام میں غیر محرم سے محبت کی کوئی گنجائش ہے؟ جبکہ محبت ایک غیر اختیاری جذبہ ہے اور اسلام پسند کی شادی کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اگر کسی کو پسند کرنا ہو اور اسے جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل محبت کے نام پر تباہ ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ واضح کریں کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اچھا سر، اسلام میں آپ نے پوچھا، اسلام میں کومنٹ میں؟ ہاں جی، سوال میں یہ آیا۔ میرے اندازے میں میں جتنا اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، محبت جو ہے وہ کسی کی چوائس نہیں ہوتی، جیسے ان کا نا اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ چوائس کا مذہب ہے۔ اب یہ ایک پیراڈاکس بن گیا۔ صحیح۔ اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا، کوئی بھی مذہب آپ کے ایکشنز کی انٹینٹ پہ آپ کو جج کرتا ہے، ایکشنز کی انٹینٹ پہ۔ ایسی انٹینٹ جو ایکشن میں ٹرانسفارم نہیں ہوئی، اس کی انٹینٹ آپ کو کسی حساب کتاب میں گنہگار نہیں ٹھہرا سکتی۔ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی نیت ہے، کوئی جذبہ ہے، کوئی نیک کام کرنے کا، کوئی چیریٹی کرنے کا، تو مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیت پہ اجر دے دیتا ہے۔ یہ بڑی ایک خوبصورت چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بالکل، بے شک، کہ مذہب نے انسان کو ایک چھوٹ دی ہے کہ اگر تم اچھے کام کی نیت بھی کرو گے تو میں اس کا اجر دے دوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن برے کام کی نیت اور اس کے عمل تک میں، یعنی یہ رائٹ سائڈ والا فرشتہ لیفٹ سائڈ والے فرشتے کو لکھنے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا۔ جب تک کہ وہ عمل کر نہ دے تب تک تم نے نہیں لکھنا، چاہے وہ ارادے سے جا کے اس جگہ موجود ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا قتل کرنے کے لیے یا کوئی ایسی چوری چکاری کرنے کے لیے، کسی بھی لمحے اس کو کہیں پہ اس کے ضمیر نے ملامت کر دی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کسی نیکی کے عوض اس کو کوئی اشارہ دے دیا اور وہ عین اس عمل سے پہلے رک گیا، یہ ایک سائڈ ہے، تو اس پوری نیت کا فیکٹر نلیفائی ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ ہے چوائس کا ایسپیکٹ، دا چوائس آف ایکشن، ناٹ دا چوائس آف انٹینٹ۔ دوسرا ایک اور میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ، کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں جو کہ ہمارا ایک ریگولر گناہ نہیں ہے، یعنی جس کو عادت پڑ جائے وہ تو ایک اور چیپٹر ہے نا، جس سے کوئی ایک ہوتی خطا، ایک ہوتی گناہ۔ خطا وہ ہے جو ایکسیڈنٹل ہے، جو انسیڈنٹل ہے، کو انسیڈنٹل ہے، اچانک سے سرکمسٹینشل ہے، آپ سے خطا ہو گئی۔ صحیح۔ گناہ وہ ہے جو آپ نے ارادتاً کیا۔ اب یہ ارادتاً جو چیز ہے نا، یہ ہے وہ ایسپیکٹ کہ اس کے اوپر حدیث یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور یہ فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو یہ فرشتہ پھر اس کو روک لیتا ہے، کہتے رک جاؤ، ابھی مت لکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے۔ تو ایک سرٹن ٹائم لمٹ تک یہ فرشتہ اپنا قلم روکے رکھتا ہے کہ اگر ابھی اس نے استغفار پڑھ لی، معافی مانگ لی، شرمندہ ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جیسے ہی یہ گناہ کرتے ہیں اور اچانک سے ان کے اوپر ندامت طاری ہوتی ہے اور یہ اس کے پچھتاوے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کون سا گناہ جس کے سرزد ہوتے ہی انسان ایک ملامت کی کیفیت میں آ کے تو اپنے آپ کو گناہگار ٹھہرا کے، سزاوار ٹھہرا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے توبہ کو بہت آسان کر دیا ہے نا، کہ ساری زندگی جو مرضی کرتے رہو پھر اینڈ میں توبہ کرو، ایسی کوئی توبہ قرآن ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن دریاب بھی اس کے ساتھ یہ بھی پلیز واضح کر دیں کہ فوری توبہ سے جو معافی ملتی ہے وہ گناہ ارسپیکٹو کہ وہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہے؟ نہیں دیکھیں، کبیرہ صغیرہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ اگر کوئی ایک شخص پکا ہو چکا ہے نا کسی گناہ پہ، میں یہ اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایسا گناہ جو اس سے ایسوسیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا،
اوکے ٹھیک اور ہے. اس سے ہو جاتا ہے. جو وہ خود سے وہ کہہ رہا ہے یہ میں نے کیا کر دیا, یہ میں کر ہی نہیں سکتا, یہ مجھ سے ہو گیا. صحیح صحیح. یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہر انسان کو اپنے بارے میں پتا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو ہیبچول لائرز ہوتے ہیں وہ ہیبچول لائرز ہوتے ہیں, بات بے بات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ان کی توبہ شبہ بھی نہیں ہوتی. جو اچانک سے کوئی ایسی چیز ان سے ہو جاتی ہے جس پہ وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ایک کیفیت میں لے آتے ہیں. قرآن میں اس کیفیت کا ذکر ہے کہ اچانک سے یہ اس ندامت میں اتنا گر جاتے ہیں کہ گڑ گڑا کے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ توابن رحیمہ بن کے ملتا ہے ان کو. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, جی محبت ایک جذبہ ہے, محبت ایک کنڈیشن ہے, ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, ایک اسٹیٹ آف ہارٹ ہے, ایک کیفیت ہے. اس کا اظہار ایک اور کیفیت ہے. نامحرم سے محبت سے سوال شروع ہوا ہے. محبت تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں آپ, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اب اس کا اظہار کہاں تک, جو قطعاً ہے وہ اظہار پہ ہے کہ بیان تک لانی ہے, بیان سے آگے جانی ہے. بیچ میں آپ نے شادی کا بھی ورڈ یوز کر لیا, نکاح کا یوز کر لیا. دیکھیں محبت کو پتہ نہیں لوگ شادی سے کیوں جوڑ دیتے ہیں. محبت کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا, محبت کا کسی رشتے میں بندھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. محبت مجھے آج سن 1900 کے کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے, مجھے آج سن 1800 کے بھی کسی شخص سے محبت, میں اس کا کتاب پڑھوں, اس کے بارے میں پڑھوں, اس کے سوانح حیات پڑھوں, مجھے محبت ہو جائے. مجھے کیا لگے وہ کب کے جا چکے, مجھے محبت ہو گئی بھائی ان سے, اب تو وہ جا چکے. اب میں نے کون سی شادی کر لینی ہے, یا وہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے, بزرگ ہے چھوٹا ہے بڑا, وہ تو صدیوں پہلے چلے گئے. مجھے ان کی سوانح حیات پڑھی, ان کے کچھ ایسپیکٹ آف لائف دیکھا اور مجھے محبت ہو گئی ان سے. اب محبت کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہوتی کہ اس نے کسی رشتے میں ہی ٹرانسفارم ہونا. یہ اس کو میں محبت نہیں مانتا. لوگ سمجھتے ہیں, اور آج کل کی جنریشن, نو آفینس, لیکن ہماری یہ جو اب کی جنریشن ہے, یہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم وہ جنریشن تھے جنہوں نے ایک بڑے مکتبہ فکر سے بغاوت کی. اچھا, کیونکہ ہمارے سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ بنیادیں بنانے والی جنریشن تھی, فاؤنڈیشنز لے کرنے والی. کیونکہ میں ذاتی طور پہ پاکستانی لوگوں سے, ہندوستانی لوگوں سے, بنگلہ دیش کے اور کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت. صحیح, کیونکہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن سے گزرا ہے یہ پورا ریجن. اس میں تہذیب اور تمدن اور مذہب اور لسانیت اور یہ ساری چیزوں کی ڈویژن ہو رہی تھی. اس دوران ویسٹرن انفلوئنس ایک ٹائیڈ کی طرح آ رہا تھا, اور وہ فلاور پاور تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, وہ کانسیپٹس آ رہے تھے. اس دوران ہمارے بڑوں نے ایک ریزسٹنس دی ویسٹ کو بھی کہ تم ہمارے کلچر کی دھجیاں نہیں, ہمارے تمدن کی دھجیاں نہیں بکھیر سکتے, ہم اس کو مینٹین کریں گے. اور ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی یہ اپنے اپنے ریلیجن کے تشخص کو اسٹیبلش کر رہے تھے, کیونکہ دو قومی نظریے کی ایک پوری عمارت کھڑی ہو گئی تھی. اب یہ ایسی سچویشن میں جو ہم سے پچھلی جنریشن جنہوں نے یہ ٹرانسفارمیشن آف ہندوستان, پاکستان, ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, کشمیر, انڈیا دیکھا, انہوں نے پھر اپنے ایک تشخص کو, آئیڈینٹی کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جان ڈالنے شروع کی, اس کو بنیاد بنانا شروع کیا. اردو زبان, پنجابی زبان, تو فلاں, تو یہ مذہب اور یہ ثقافت, یہ کلچر کا اسٹیبلش کرنا شروع کیا. اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا. حالانکہ بہت مسائل تھے, اگر ہم کسی دن اس چیز کو ڈسکس کریں کہ کتنے فلیورز کے مسائل تھے, تو ہمیں اپنے پچھلے اور ان سے پچھلی جنریشن کو سلوٹ کرنا پڑ جائے. صحیح, انہوں نے کتنے اسٹیڈ فاسٹ ہو کے اس کو ہینڈل کیا, اور وہ پلر گرنے نہیں دیا. آج جس کے ملبے کے نیچے ہم پڑے ہوئے, اس ٹائم وہ پلر موجود تھا. ہماری جنریشن نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں نا, اسٹرانگ پیپل کریٹ گڈ ٹائمس, good times create weak people, weak people create bad times, and bad times create strong people. یہ ایک سائیکل ہے. ہاں بالکل. تو ہمارے اسٹرانگ پیپل نے گڈ ٹائمس کریٹ کیا, اور ویک جنریشن آنا شروع ہو گئی. اب ویک جنریشن کی کریٹڈ یہ آپ کے سامنے کی کچی عمارت ہے, بیڈ ٹائمس کریٹ ہو گئے. اب امید ہے کہ یہ جو جین زی کے بعد کی جنریشن ہے یہ اسٹرانگ نکلے گی, کیونکہ بہت ہی ویک ٹائمس کے اندر یہ نمودار ہو رہی. اس دوران ہم نے کیا کیا ہے یاسر بھائی, اسلام کو الگ سے ری ڈیفائن کیا. اور سوری ٹو سے, بر صغیر پاک و ہند کی جو اسلام سے تو میرا بہت ہی
سخت اختلاف ہے نا کہ یہ وہ اسلام ہی نہیں ہے جو اسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے نے اور اصحاب نے اسٹیبلش کیا تھا. یہ تو 1400 سال کے اندر ہم نے 1400 لائٹ ایئرس کا ڈسٹینس کر لیا اسلام سے. اس لیے اسلام کو انہوں نے اب دو طریقے ہوتے ہیں اسلام کو سمجھنے میں. صحیح. ایک ہوتے ہیں قرآن کی آیات میں سے اس کا ایسنس نکال کے اس کو اپنے اوپر طاری کرنا. صحیح. ایک ہوتا ہے اپنی سوچ کو جان بوجھ کے تعویلات کے طریقے سے آیات پہ فٹ کرنا. یہ جو اہل تصوف سے شکوہ رہتا ہے اہل شریعت کا, وہ یہ رہتا ہے کہ یہ تصوف والے تعویلات کر کے متشبہات میں سے اپنے مطلب کے معنی ڈیرائیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تصوف بنیادی طور پہ شریعت کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے پریکٹس کیا جاتا ہے. لیکن یہ اہل شریعت نہیں مانتے. اہل شریعت کہتے ہیں, اہل فقہ کہتے ہیں کہ تصوف متوازی مذہب ہے اور شرکیہ عقائد پر مبنی ہے, کفریہ عقائد پر مبنی ہے. جیسے ابن تیمیہ نے ابن عربی کی باقاعدہ تکفیر کی کہ یہ تو بھائی کفر کی زون میں انٹر ہو جاتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک بڑا مزے کا ایک تخیلاتی مباحثہ ہے, کوئی ایک طرف کوئی اس طرف. یہ ایسا نہیں کہ سارے ایک طرف ہیں, آدھے ادھر ہیں تو آدھے ادھر ہیں. لیکن مطلب کیا ہے کہ جب آپ کہنا شروع کر دیں نا کہ محبت جی اب اسلام کی شادی میں ٹرانسلیٹ کریں, محبت اسلام کی شادی میں ٹرانسلیٹ کرنے, اٹس لائک میں فزکس کے لاز جو ہیں وہ آرٹس پہ اپلائی کرنا شروع کر دوں. آرٹ مطلب یہ ایک جذبہ ہے اور اس کو مادیت سے منسوب نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی چیز سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی ڈیفینیشن خود سے اپنے اندر ڈیرائیو کر کے نکالتا ہے. اب مثال کے طور پہ محبت اگر نہیں بھی ٹرانسفارم ہوتی کسی رشتے میں تو کیا محبت ختم ہو جاتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو نامحرم والا سوال آیا تھا نا, یہ ان بیچاروں کا آیا ہے جنہوں نے اس میں تکلیف کو دیکھا ہے, جو کہتے ہیں کہ یار میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں, میں تو کسی تعلق میں بندہ ہوں یا بندی ہوں, مجھے پھر بھی کسی شخص سے محبت ہو گئی. لیکن بہرحال اس جذبے کو, اس رشتے کو محبت کا نام دیا جا سکتا ہے. محبت ہی ہے وہ. اچھا محبت ہی ہے. لیکن محبت کوئی بہت سپرلیٹو جذبہ نہیں ہے. محبت بلی کو اپنے بچوں سے بھی ہوتی ہے, محبت مکھی کو بھی ہوتی ہے, محبت جن کو بھی ہوتی ہے, فرشتے کو. یہ کوئی ایسے کوئی بہت خلائی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں ہو مجھے محبت ہو. محبت کے لیولز ہیں جو عشق کی سطح کو جب ٹچ کرتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ کوئی سپرلیٹو ڈسکشن شروع ہوئی ہے, اب ذرا محتاط ہو کے اس کے میزان سیٹ کرنے ہیں. محبت تو کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہاں خوبصورت چیز ضرور ہے لیکن کوئی بہت سپرلیٹو چیز نہیں ہے. سپرلیٹو چیز ہے محبت کو کی بنیاد کے اوپر عشق کا سفر شروع کرنا. اب لوگ کہیں گے یار یہ کیا محبت کو عشق میں کہاں, اور جیسے ہم نے ایک تو ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے انس, مانوس ہو جانا کسی سے, ایک ہوتا ہے مجھے پیار ہو گیا کسی سے. پیار تو اٹس لائک مجھے اب جانوروں سے بڑا پیار ہے, میں نے بڑے جانور رکھے ہوئے ہیں اور جتنا مجھے جانوروں سے پیار ہے اتنا مجھے اپنے پڑوسی سے بھی نہیں ہے. شادی, رشتہ, نکاح, شرعی فقہی گفتگو اپنے اصولیات اپنے کتب میں اور پھر اس کی شرح میں اسی طرح رکھتی ہے, وہ وہیں پہ ڈھونڈی جائے گی. محبت, عشق, پیار, جذبات یہ آپ کے احساسات ہیں, اس کو آپ مذہب کی ڈیفینیشنز کے ساتھ کنفیوز نہیں کر سکتے.